تین سے بھی میں کچھ گزارشات کروں گا. دیکھو جس طرح اللہ نے مردوں کو اسلام پر چلنے کا حکم دیا، بالکل اسی تاکید کے ساتھ عورت کو من ذکر او انثی، قرآن بار بار کہتا ہے جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت. تو عورت کو اسلام میں پردے کا حکم ہے. آج ہماری خواتین یورپین قوموں کو دیکھ رہی ہیں، بھئی انگریز خواتین ان کا پردہ نہیں ہے، کتنی ماڈرن، کتنی ترقی. بھائی یہ بے حیائی ہے، یہ غلط چیز ہے جس پہ آزادی کا لیبل لگا کے انہوں نے سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کیا. ہم نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلو گی، عیاشی مردوں کی بڑھے گی، آپ کی نہیں بڑھے گی. ہم نے بھی کمانا ہے جیسے مرد کماتے ہیں، ہم مرد کے محتاج نہیں ہیں. یہ غلط ہے. آپ مرد کی محتاج ہو اور مرد آپ کا محتاج ہے، دونوں کا ریلیشن لازمی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اسلام نے مرد کو پابند کر دیا کہ وہ جب تمہاری طرف آئے گا تو نان نفقہ وہ اٹھائے گا، جاب وہ کرے گا، تمہاری ذمہ داری وہ اٹھائے گا. آپ نے اس کو نان نفقے کی پابندی سے آزاد کر دیا. تو آزادی کہنے کو تو آپ آزاد ہو رہی ہو مرد سے، لیکن مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ بولو نا، مزے مرد کے ہو رہے ہیں، آزاد تو وہ ہو رہے ہیں. گورے نے الو بنا دیا آپ کو کہ تم بھی جاب کرو، جاب کرنے میں آزاد ہو. بھائی جاب کرنا یہ پابندی ہے، ذمہ داری ہے. ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کو آزادی کہتے ہیں. ذمہ داریاں اپنے اوپر لادنے کو آزادی تھوڑی کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے، تم آزاد ہو، تم جیل میں چلے جاؤ، تم آزاد ہو، جیل میں جانے میں تم کیا ہو؟ آزاد. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جیل سے نکلنا آزادی ہے، جیل میں جانا آزادی تھوڑی ہے. تو اسلام نے جو کمانے کا حکم مرد کو دیا تو مرد کو پابند کر دیا ہے، اور کمانے سے آزاد کس کو کر دیا؟ عورت کو. پھر عورت کو لباس سے آزاد کی. ہم کیوں برقع پہننے، ہم کیوں پابندی کریں، ہم کیوں پردہ کریں؟ ہم پردے سے آزاد ہیں. آپ کے پردے سے آزاد ہونے سے عیاشی کس کی بڑھے گی؟ مرد کی. آج کتنی میرڈ خواتین کی کالز آتی ہیں، ہمارا مرد میاں دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ وہ عورتیں آزاد ہیں، وہ آپ کے میاں سے گپ شپ لگاتی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں. تو گھر کس کا تباہ ہو رہا ہے؟ برباد کون ہو رہی ہے؟ عورت ہو رہی ہے نا. مرد کے تو مزے ہیں، 20 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر لے گا جا کے. اسلام نے عورت کو پابند کیا کہ پردہ کرو. پردہ کرے گی عورت تو مرد اس سے ریلیشن قائم نہیں کرے گا، تو وہ بیوی کو محبت دے گا. اسلام جو بیوی ہے اس کو ویلیو دیتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے. تو یہ نعرے ہیں، ہماری لبرل خواتین بھی نعروں سے متاثر ہوئی ہیں کہ بھئی ہم بھی آزاد ہیں. آزاد ہے تو آزادی سے کیا ہوگا؟ مرد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گورے کرتے ہیں. جب عورت میں حسن ہوتا ہے مرد اس سے دوستی لگاتے ہیں. جہاں بڑھاپا آیا عورت کی ایسی کی تیسی. جاؤ ان بڈھیوں کو دیکھو امریکہ میں، یورپ میں جا کے، جو بڑی لبرل انٹیاں تھیں نا کسی زمانے میں، کوئی منہ سے رال گر رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اسلام نے عورت کو حکم دیا پردہ کرو، کسی شریف آدمی سے شادی کرو، نسل پیدا کرو. یہ کل تمہارے بیٹے، یہ بہویں، یہ داماد، یہ سارا تمہارا پریوار ہے، تمہارا خاندان ہے جو تمہیں عزت دے گا. ہمارے لبرل لوگوں نے عورت کو ان تمام مذہبی پابندیوں سے آزاد کر کے ایسی غلامی میں جکڑ دیا کہ وہ سوائے مرد کی عیاشی کے اور اس کا کوئی بھی سوسائٹی میں اب کردار باقی نہیں بچا. تو ان لوگوں کے لیبلوں سے متاثر، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. لکھا ہوتا ہے نا چیزوں، ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں. تو اسلام کی بھی کوئی دوسری برانچ نہیں ہے، اسلام ہی آپ کو بتاتا ہے. تو خواتین سے گزارش کروں گا پردے کو سوسائٹی میں پروموٹ کریں. عورت کی ایک حیا ہے، ایک وقار ہے پردے میں. اس سے آپ کی بیٹیاں محفوظ ہوں گی. ماں پردہ کرے گی، بچیاں بھی کریں گی. اور یاد رکھو، بچی کو چاہتے ہو نا کہ وہ میرے سامنے زبان نہ چلائے، اس کو پردہ سکھاؤ. جس بچی نے پردہ نہیں کیا وہ بولڈ ہوگی، ماڈرن ہوگی، وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. جب بے حیائی آتی ہے تو سب چیزوں کو لپیٹتی ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے، میں بچے کو کہتے ہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. تو بیٹی انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام انسان خود کرتا ہے وہ خود کر سکتا، وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہیے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ماں تو جب پانی مانگتی تھی ہم تو لڑتے تھے پانی دینے کے لیے. تو میری بیٹی ماشاءاللہ انگلش اسکول میں پڑھ رہی ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا پانی پلاؤ، وہ کہہ رہی ہے ابا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے. شیکسپیئر کا کوئی قول ہوگا اس نے پیش کر دیا ہوگا. تو میں نے ان صاحب سے کہا جس اسکول میں آپ بچے کو پڑھا رہے ہو وہاں تمیز کے علاوہ سب چیپٹر موجود. ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے کہا میرا بچہ میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا مجھ سے. میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، میڈیکل کالج میں، تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میڈیکل سائنس میں تمیز کا کوئی چیپٹر اب تک میری نظر سے گزرا نہیں. جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس سے متعلق اس سے سوال کرے. جو پڑھ ہی نہیں رہا تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟
میں نے کہا میڈیکل سائنس میں کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ ابا کے حقوق, اماں کے حقوق کے نام کا کوئی چیپٹر ہے؟ تو آپ یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ کالج میں پڑھ کے ہم سے تمیز سے بات کر لے گا؟ بھائی اس میں تمیز کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تمیز ٹاپک ہے قرآن کا, اسلام کا. اس کو اسلام سکھائیں گے تو بچی آپ سے تمیز سے بات کرے گی, بیٹا آپ سے تمیز سے بات کرے گا, شوہر آپ کے حقوق ادا کرے گا, اور بیوی آپ کے حقوق ادا کرے گی. یہ چیپٹر کالج اور یونیورسٹیوں کا یا انگریز کا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو مغربی یلغار سے نہ بچایا تو کچھ تھوڑی بہت معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی. تمیز آپ کی مارکیٹ سے, جملہ مکمل کر لیں. اچھا ایک بات کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں. جس قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے نا, اس میں ہر خوبی ہے پھر بھی برباد. اخلاقی برائیاں ان میں عروج پر ہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, بس پھر بیان کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ماشاءاللہ یہاں سب پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے, آپ چرس کے خلاف نا آپ نے ایک مہم چلانا شروع کی. چرسی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں, ذرا مجھے بتائیں. اچھا چرس کی بات آنے سے تھوڑا چہرے پہ رونق ایسی آنا, استغفر اللہ, یعنی ایک اچھا مجھے لگا کہ کچھ آپ بیان میں دلچسپی لینا شروع کی. تو نہیں پیتے, ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. مجھے آپ بتاؤ, آپ کے گھر کوئی چرسی آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے. آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں. آخر میں بیٹا اور کوئی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے؟ بس انکل ایک چیز ہے, میں چرس پیتا ہوں. آپ دو گے اس کو اپنی بیٹی؟ دفاع ہو یہاں سے, بے شرم آدمی چرس پیتا ہے. جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اللہ کی کتاب نہیں, انسان کو انسان کا بچہ صرف قرآن بنا سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے نا, وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے اچھا, وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, وہ اچھا تاجر بھی بن سکتا ہے, لیکن وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ میں نہیں باتیں کر رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پورا جاپان, پورا امریکہ, پورا یورپ, ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے, تو وہ اتنے اچھے انسان کیسے بن گئے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا؟ بھائی ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے, تو وہ اتنے اچھے کیسے بن گئے؟ اور ہمارے پاس تو قرآن ہے. پوری دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی. بین ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھائی کو ایکسپلین بھی صرف قرآن نہیں کیا ہے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں. اگر آپ قرآن سے نہیں لیتے نا اچھائی کا مطلب, تو دنیا دو جرم کرتی ہے, ایک اچھی ہوتی نہیں ہے, دوسری وہ برائی کو اچھائی کا لیبل لگا کے ہمیں بیوقوف بناتی ہے. اب وہ میں چرس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو علاقے کے چرسی آ گئے, آپ نے بھگا دیا, بھائی دفاع ہو یہاں سے. اب ہوا یہ کہ اسی چرس کی عادت پڑھے لکھے لوگوں کو ہو گئی جو دنیا کو تہذیب سکھایا کرتے تھے. اب پتہ کیا ہوگا؟ اب لوگ انگلی اٹھائیں گے, یار تم خود چرس پیتے ہو اور ہمیں تہذیب سکھاتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ چرس چھوڑ دیں گے کہ یار ہم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, ہم اس سے بدنام ہو رہے ہیں. لیکن اس چرس کو چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے تھی پاورفل, وہ ان کے پاس نہیں تھی, لہذا وہ چرس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ سب مل کے یہ کریں گے کہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دیں. اب وہ کیا کریں گے؟ چرس, جی ہاں میں کہنے 15 منٹ بیان اور کریں, یہ مجھے مختصر کرنے کا کہہ رہے ہیں یا بڑھانے کا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کھانے کو دیا, چرس کے بعد تو کھانا ہی ہے پھر انشاءاللہ. جی تو ہوگا کیا؟ اب علاقے کے جب سمجھدار لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا, تو دنیا میں کوئی تہذیب یافتہ آدمی چاہتا ہے کہ میری طرف برائی کی نسبت ہو لوگ مجھے برا بھلا کہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. تو وہ کیا کریں گے؟ چرس کی پیکنگ چینج کر دیں گے, چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کر دیں گے اس میں, اور چرسیوں کو گندے نالوں سے نکال کے وہ کہیں گے یار تمہاری وجہ سے ہمارا امیج دنیا میں خراب ہو رہا ہے, سب دیکھتے ہیں وہ دیکھو گندے نالے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے ہوٹل کھولیں گے, بڑی خوبصورت جگہ ہوں گی, اور بڑے بڑے مالدار اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بیٹھ کے چرس پیا کریں گے. تھوڑے دنوں میں چرس کا امیج دنیا میں اتنا اچھا ہو جائے گا, لوگ کہیں گے یہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ پیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا دماغ خراب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا پروپیگنڈا ہوگا
کہ آپ کے گھر ایک شخص آئے گا, آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو, ہم رشتہ اس صورت میں دیں گے کہ چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے. وہ جواب میں کہے گا انکل میں چرس نہیں پیتا. آپ کہیں گے دقیانوس آدمی, لگتا ہے مولویوں میں بیٹھتا ہے اور وہی پرانے خیالات ہیں اس کے, مذہبی آدمی ہے اور تو خود بھی نہیں پیتا, لگتا ہے ہماری بیٹی کو بھی نہیں پینے دے گا. ہم نے ایسے فنڈامنٹلسٹ اور ایسے بنیاد پرست کٹر قسم کے مولویوں کو اپنی بیٹی ہم نے نہیں دینی. یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوگا. اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. دنیا میں جتنی گندی غیر اخلاقی حیوانوں والی صفات ہیں وہ ان لوگوں میں ہے, اس سوسائٹی میں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. نشہ کرنا انسانوں پہ سوٹ کرتا ہے کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے سب شراب پیتے ہیں. آپ تو گئے ہوں گے باہر ملکوں میں, آپ نے جا کے دیکھا ہوگا, پھر بھی اچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں شراب پی رہی ہیں. شرابی ہونا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ جو سب پیتے ہیں پھر بھی اچھے ہیں. جاپانی سب شراب پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں, کیونکہ ٹرینیں بہت فاسٹ چلتی ہیں, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ. یار اتنی بڑی برائی ایک سوسائٹی میں ان کے آ گئی ہے شراب کی, اس کے بعد بھی بہت اچھے ہیں. ہم نہیں پیتے پھر بھی بہت برے ہیں. زنا کرنا بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ ریلیشن, یہ انسانوں کا کام ہے یا گدے گھوڑوں کا کام ہے؟ منہ سے بولے. گدے گھوڑے شادی کرتے ہیں؟ یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے جو کسی مذہب میں حلال نہیں رہا. ماضی میں کسی مذہب میں حلال نہیں. ہم جب فقہ کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الزنا حرام فی الادیان کلھا. زنا کو پوری دنیا میں کوئی بھی لیگل نہیں کہتا. یہ اس دور کی بات ہے. انہوں کے پاس سے جب قرآن ہٹا, مذہب ہٹا, یہ سب زناکار بن گئے. لیکن اس گندگی جو گدے گھوڑوں کا کام تھا, جو انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی, اس کا نام چینج کر دیا. اسے بھی ایک رشتے کا نام دے دیا کہ جب دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے بھائی. اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. باپ ختم, چچا ختم, ماموں ختم, بہن کا رشتہ ختم. سنگل مدر, اتنے ولد الزنا بچے, اور سنگل مدر باپ ہی نہیں ہے ان کا. لیکن اس سوسائٹی نے ان سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ لیگل. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا. یہ زنا گدے گھوڑوں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ جب چاہو جس سے چاہو ریلیشن قائم کر لو. اتنی بڑی اخلاقی برائی اس سوسائٹی میں آئی ہے, لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا ہم بہت اچھے ہیں, کیونکہ زنا برائی کی فہرست میں آتا ہی نہیں. جو اخلاقی برائیاں آتی گئی نا, بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو چھوڑتے, ان برائیوں کو برائیوں کی فہرست سے کیا کرتے رہے؟ آؤٹ کرتے گئے. 2-4 مثالیں اور دوں گا کیونکہ کھانے میں آپ لوگ کا انتظار ہو رہا ہے. مجھے بات بتاؤ, اخلاق, گورے اخلاق میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت بول لینا, بہت اچھا, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو. ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع, گالیوں پہ بات ختم. بدتمیز قوم ہے ہم, بہت بدتمیز ہے. انگریز جب بھی بات کریں گے تمیز, گلے پھاڑ پھاڑ کے بات. یہ تو میں ہوں جو گلا پھاڑ رہا ہوں, مولوی ہوں. انگریز اسی بات کو بڑی تمیز سے سمجھائے گا, انگلش میں سمجھائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ فضول باتیں ہیں, کوئی تمیز ومیز نہیں ہے. جس کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. آپ دوستوں سے لڑ رہے ہو لیکن اپنے باپ کو گھر میں رکھ کے اس کے پاؤں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو. یہ حوصلہ ہم دیسیوں میں اور آپ دیسیوں میں ہے. یہ انگریز میں یہ حوصلہ بولو نا نہیں ہے. ایسے اخلاق کی ایسی کی, پلیز پھوٹیں منہ سے, ایسی کی تیسی. کم بختو, جو کرنے کا کام تھا, جو باپ ہے تمہارا, جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں جنا, تمہیں دودھ پلایا, جو تمہارا سب سے مقدس رشتہ ہے, اس کو گھر میں رکھتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے اور تم نائس ٹو میٹ یو اور تھینک یو کر کے ہمیں الو بنا رہے ہو. ریلیشن کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ انسانیت سکھاتا ہے. سب سے پہلے خالق جس نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خالق سے. گورے نے خالق کو سوسائٹی سے نکال دیا, گاڈ کو. کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسانیت, سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلے ہم انسان ہیں. بھائی یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے. بولو, سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے, پھر مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. یہ ایسے جیسے آپ اپنے باپ کی نہیں مان رہے ہو
اور بولو ابو بہن بھائیوں کا رشتہ سب سے پہلے، باپ کا رشتہ بعد میں. ابا رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کا لیبل چینج کر دیا. خدا کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تو خدا کا رشتہ بعد میں مخلوق کا پہلے، کہ مذہب بعد میں مخلوق پہلے. بھائی مذہب کا نکالنے کا مطلب گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرنا ہے؟ آؤٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں کھلاتا ہوں. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آ جاتا ہے، یہ سافٹ ویئر ماں کی باڈی میں نے انسٹال کیے ہیں. یہ ڈارون کے بندر کی پیدائش نہیں ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. خدا کے انکار کے لیے سب کچھ بندر کے کھاتے میں ڈال دیا، خود بخود بنے. بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے، وہ تھیوری غلط نہیں ہے. بھائی وہ مادہ کہاں سے آیا جس میں یہ دھماکہ ہوا تھا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. گھماتے رہتے ہیں بات کو. پہلے یہ سیل بنا، یہ سیل، بھائی خود سے کیسے بن گیا؟ پہلی دفعہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب پی جائیں گے. کیوں؟ خدا کو سوسائٹی میں ان کیا تو مذہب کو بھی ان کرنا پڑے گا. اس کو ایسا نکالا ہے سوسائٹی سے باہر. پھر بھی کیا ہے؟ بہت، بولو بہت اچھے. خالق کو نکال دیا سوسائٹی سے. پھر مخلوق میں جو سب سے قریبی رشتے تھے، جن کو سب سے زیادہ ان ہونا تھا، وہ سب سے زیادہ آؤٹ. جس کو سب سے زیادہ آؤٹ ہونا تھا، وہ سب سے زیادہ ان. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ماں کو ان ہونا چاہیے تھا، وہ کیا کر دی؟ آؤٹ. باپ کو ان ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسا کر دیا کہ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہوتا ہی نہیں. باپ جن کے ہوتا ہے وہ آؤٹ کر دیتے ہیں، بہت سو تو کے ہوتا ہی نہیں، سنگل مدر پہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے. بہن کو ان کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا کر دیا؟ آؤٹ. بھائی کو ان کرنا چاہیے تھا، آؤٹ. گرل فرینڈ جو گدے گھوڑ والا رشتہ ہے، اس کو سب سے زیادہ کیا کر دیا؟ کوئی گورا، کوئی غیر مسلم گرل فرینڈ کے بغیر نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ اخلاقی جرم جس پہ انسانیت جتنا روئے کم ہے. گرل فرینڈ پھر بھی عورت تو ہے نا. وہ ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جو گدے گھوڑے بھی نہیں کرتے، جو جانور بھی نہیں کرتے. اور ایسا پروموٹ کیا کہ آپ کو نیشنلٹی ملے گی جب آپ اپنے آپ کو یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ میں گے ہوں. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اخلاقیات کا کوئی زوال بولو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی ہم بہت بولتے کیوں نہیں؟ اچھا. گورنمنٹ کی طرف سے خود کو اچھا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنا، یہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں، 20 دفعہ، لیکن یہ واقعہ اتنا اچھا ہے کہ یہ اگر بار بار سنایا جائے تو غلط نہیں ہے. اس سے اس سوسائٹی کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ مدد ملے گی. ہمارے دوست کینیڈا میں مجھے فون کیا کہ میرے والد صاحب کراچی میں بہت بیمار ہیں، میں کراچی کے ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی، بوڑھوں کا خیال نہیں کیا جاتا. انگریز بہت اچھے ہیں، کینیڈا میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، یہاں نرسیں بوڑھوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں. مفتی صاحب ہاں یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں سے اچھے ہیں، ہم مسلمان ہو کے بھی بوڑھوں کا یہ خیال نہیں کرتے. ہماری نرسیں دیکھ لو بوڑھوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کرتی ہیں. چھی چھی توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں مسلمان. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. میں نے کہا آپ چونکہ مسلمان ہیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو کراچی سے کہاں لے کے جا رہے ہو علاج کے لیے؟ کینیڈا. یہ ظرف کینیڈین میں نہیں ہے. کوئی ایک گورا دکھا دو جس کمبخت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے باپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے گیا ہو اس کا علاج کرانے کے لیے. 100 میں شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے، لیکن آپ کے ہاں ہمارے ہاں 100 میں 99 ایسے نکلیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور میں نے کہا یہ جو نرس آپ کے ابا کی اتنی کیئر کرے گی نا کینیڈا میں، اس کو بولو اپنے باپ کی بھی کر کے دکھا پہلے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ میں نے کہا اس کا ابا خود کہاں کر کسی دوسری نرس کے پاس ہوگا. میں نے کہا اس کو اس کیئرنگ کے پیسے مل رہے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، اس کی نگرانی ہے، یہ آپ کے ابا کا اچھا ہی علاج کرے گی. لیکن یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو. جس قوم کو آپ برا کہہ رہے ہو آپ اسی قوم کے فرد ہو. آپ کو اپنے باپ کا اتنا خیال ہے کہ لاکھوں روپے اپنی تنخواہوں کے آپ خرچ کر رہے ہو اپنے باپ کی فکر میں، اٹھا کے لا رہے ہو کہ یار وہاں صحیح کیئر نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا وہ جو نرس جس کو آپ برا بلا کہہ رہے ہو نا، جو آپ کے ابا کی یہاں کیئر نہیں کرے گی، اس کے بولو کیا جو سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہے گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے؟ کہے گی نا نا میں تو نرسنگ کر اس لیے رہی ہوں کہ میرا بوڑھا بیمار باپ ہے جس کو کما کے میں نے کھلانا ہے. تو بھائی بصیرت کی آنکھیں کھولو. اچھائی صرف قرآن سکھاتا ہے،
قرآن کے علاوہ کسی کے پاس اچھائی کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اور اچھائی پر چلانے کے لیے موٹیویشن نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو اچھا بنانے کے لیے, ایک اچھائی کو ڈیفائن کیا جائے, ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور پھر اس اچھائی پہ چلانا. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, میں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہوں اور سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہوں. جس سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, ان کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا, تو چلیں گے کہاں سے؟ تو وہ جرم یہ کرتے ہیں کہ جو غلط راستہ ہے اس کو سیدھا کہتے ہیں اور خود تباہ ہو کے آپ کو بھی اسی ٹریک پہ چلاتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایمان کو آپ مضبوط کرو. ہمیں کلچر میں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہم نے انگریز سے ترقی کی چیزیں لینی ہے, جو اس کے پاس ہے لے لیں آپ. فالو نہیں کرنا میرے بھائی, فالو آپ نے صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو. اور انتہائی افسوس کے ساتھ آج لوگ میرے پاس کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں, گورا بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, گورا جو ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ایکچولی کر کے. میں نے کہا کم بختوں کی اپنی 55 سال میں شادیاں ہوتی ہیں, یہ ہمیں میاں بیوی کے حقوق سکھائیں گے؟ ایسے رہا جاتا ہے. جن کی سوسائٹی میں ڈیورس ریشو اتنا ہے اور کم بختوں کے بچے پیدا ہوتے ہی نہیں, ہمیں بچے پالنا سکھائیں گے؟ تو یہ دماغ میں نا ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ جن بھوت مسلط کر لیے ہیں. اس خول سے آپ باہر نکلو. وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے اس کے, وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں باپ صبح نکلتا ہے ٹماٹر کی ریڑھی لے کے, سارے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے قرآن سے لینی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, علماء سے سیکھنی ہے. ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. تو یہ رمضان میں اللہ ہمیں تھوڑا سا ہلا دیتا ہے کہ بھائی اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے. جو مذہب 1400 سال تک کامیابی سے ٹائم گزار لے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ باطل مذہب نہیں ہے, یہ انسان کی کامیابی کے لیے واحد حل ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, آج بھی وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ برحق دین ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے, یہ اس ذات کا مذہب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا. تو آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ اب اس کو فالو کریں. شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی, نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب. اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا. کیا ضرورت ہے؟ 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو, پیپر میں بھی لکھ کے دے دو, زبان سے بھی دے دو, جیسے مرضی دے دو, بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق. اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے, بولے ہوگی, تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو, تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کوؤں کو کھلا دو. بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا, اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے. قبر میں کس نے کھانا ہے بھائی؟ عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے, بہتر نہیں ہے تازہ تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو. بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ. عقل سے اگر فیصلہ, یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام. یہ تو مذہب کہتا ہے, چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو. لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے. تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا. جاپان میں ہو کے آیا ہوں, جلاتے ہیں. ابے کون دفن کرے, زمین جگہ بھی گھیرے گا. وہ کیا کرتے ہیں, لاش کو اوون میں ڈالا, راکھ ہو گئی, آئی بوتل میں بھرا, تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا. ایک قبر ہوتی ہے, اس میں پردادا, بیٹا, بہو, داماد, سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ. ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو, پورے پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا خیال ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے, سیدھا سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو, چند سیکنڈ لگتے ہیں, راکھ بن کے باہر, اس کو دفنا دیں. چلو گوشت کوؤں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں. مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بہت چیزیں ہیں, میں کیا کیا لے کے جاؤں. ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات. ختنے کس کے چکر میں پڑھ کے کرواتے ہیں بولو؟ علماء نے کہا ہے نا سنت ہے. تو مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت, پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا, لہذا وہ شادی نہیں کرتا. آپ نے شادی کیوں کی ہے؟
پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے, تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو. پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے, تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ, نائٹ کلب, اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں, پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد. تو یہ کیا بات ہے یار, جہاں ڈر لگتا ہے. وہی ہے, ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے, اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت نے دیندار بنا دیا, اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی بن گیا, انسان کا بچہ بن کے گھر گیا, اب نماز روزہ بھی, ابا سے بھی احترام. تو اس کے گھر والے آئے, ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے نیک بنانے کا بولا تھا, مولوی بنانے کا نہیں بولا تھا. یہ تو پکا مولوی بن گیا ہے. داڑھی بھی رکھ لی ہے, شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں, اور تکبیروں لگی پاؤں, تو مولوی بن گیا. تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو, اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے, یہ تو منافقت ہے, اٹ از کالڈ منافقت. تو میں جلدی اللہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھ دوں. اس اعتکاف میں آپ نے وہ پورا کرنے ہیں تاکہ مذہب ہمارے فیور میں ہو یا اگینسٹ میں جا رہا ہو بظاہر, تو ہم نے پھر بھی ان احکام پر عمل کرنا ہے. پہلا حکم, 5 وقت نماز عزم کریں, کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے, چاہے دکان پہ رش ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہوں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسٹمر آ ہی نہیں رہا, چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, اور جب لائن لگی ہوئی ہے, نہیں بھائی ابھی تو یہ بزنس کا ٹائم ہے. نہ بھائی, دکان پہ کسٹمر ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے, نماز کو ترجیح دینی ہے. دوسری بات یہ, قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا بد سلوکی کریں, دونوں صورتوں میں تم نے رپلائی کیا کرنا ہے, اچھا. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں میرے ابا کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا کروں. بھائی اگر ابا کا سلوک اچھا ہوتا تو پھر تو انگریز بھی اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے. دوست میں اور ابا میں یہی تو فرق ہے, دوست اچھا سلوک کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چل نکل یہاں سے, تو ہمارا باپ ہے کیا. لوگ کہتے ہیں نا, باپ کا مطلب کیا ہے بھائی, اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ, ماں کے احسانات اس کی خامیوں سے بولو نا زیادہ. تو آپ کا دل چاہے نہ چاہے ابا اماں سے دستبردار نہیں ہو سکتے آپ. انگریز تو ہو گیا, انگریز کہتا ہے اولڈ ہاؤس میں لے کے جاؤ, ہم نہیں ہو سکتے بھائی. کیوں؟ کس کی تعلیمات ہیں؟ بولو, اللہ کی تعلیمات. اسی طرح میرے بھائی, اللہ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے ہمارے لیے صرف ہماری زوجہ کو پیدا کیا, بیگم کو. کسی اور کی طرف جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے نمبر غیر محرم لڑکیوں کے ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں, تھی وہ وحیدہ لیکن آپ نے وحید کے نام سے سیو کیا, تھی وہ محمودہ آپ نے سیو کیا محمود بھائی کے نام سے, تو سب نمبر کیا کر دو, اڑا دو آج. ہاں اگر کسی سے شادی کی امید ہے تو ایک پیغام بھیج دو, بھائی میں رشتہ لے کے گھر آ رہا ہوں, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ہاں میں جواب تو گھر چلے جانا رشتہ لے کے, نہ میں جواب بلاک, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے آگے پھر چلتی نہیں ہے کہ نہیں ایکچولی دیکھیں یہ نہیں ہوتا, ایکچولی نہیں ہوتا اللہ کے آگے. اگر ہم ایکچولی کی اجازت ہوتی تو رمضان میں کتنا ایکچولی کر رہے ہوتے, ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا ہم نے. اب چاند نظر آ گیا, ارے ایکچولی میں تو سمجھ رہا تھا 30 شعبان کے بعد اگلے دن چاند نظر آئے گا, میں نے تو تیاری نہیں کی تھی, نہ پھینی آنا کھجلا نہ یہ اور نہ وہ, ایکچولی ابھی تو کوئی بات نہیں, میں ایک دن ڈیلے کر دوں گا, پھر عید کے ایک دن بعد رکھ لوں گا, میں عید ایک دن ڈیلے کر دوں گا, چلے گا یہ ہے بھائی. اچھا آپ نے صبح روزہ رکھا, 5:30 بجے سحری بند ہوئی اور شام کو آپ 7 بجے افطار تھا. اب آپ کی فلائٹ نکل رہی ہے, آپ کو جانا ہے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, آپ نے کہا ابھی 7 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں, 2 منٹ سے کیا ہوتا ہے, کھجور کھا کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں یار, ایکچولی اتنا لمبا روزہ تو رکھ لیا نا میں نے, اور سحری بھی تو میں نے 10 منٹ پہلے بند کر لی تھی, تو ٹائم تو وہی ہو گیا. جتنی دیر ستار بھائی کا روزہ میرا اس سے 10 منٹ زیادہ ہی ہے, سحری میں نے جلدی بند کر لی تھی, تو ایکچولی میں 2 منٹ یہاں سے کیا کر رہا ہوں, پیچھے کر رہا ہوں. سحری میں نے 10 منٹ پہلے بند کی ہے اور افطار میں صرف 1 منٹ پہلے کر رہا ہوں. یہ ایکچولی چلے گا؟ نہیں بھائی, آپ چاہے سحری کرو ہی نہیں, صحیح ہے نا, یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کو کیا کر دیا, حرام. تو اللہ کے آگے ایکچولی باقی سب کے آگے چلتا ہے, تو ایکچولی اللہ کے سامنے بولو نہیں چلتا. ڈاکٹر کے سامنے بھی چل جاتا ہے, اللہ کے سامنے نہیں چلتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نظر کی حفاظت, بری نیت سے کسی عورت کو مت دیکھو. اب آپ کہیں میں اصل میں شادی نہیں ہو رہی, میرے اتنے عرصے سے
اور میں بھی پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں میرے سے برداشت نہیں ہوتا. بھائی اللہ نے کہہ دیا پابندی ہے, ختم. آپ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سب لڑکیوں کے جو نوجوانوں نے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بزرگ تو انشاءاللہ ویسے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں بزرگ تو, لیکن ہم سب پہ بڑھاپا آئے گا. اور آج اگر آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہیں تو کل میرے اور آپ کے پاس بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ حکیموں کے نمبر آئیں, حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا. اب ہمارے پاس توڑنے کا آپشن ختم. ہاں کوئی رشتہ دار بہت تنگ کر رہا ہو, اسے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہو جانا, وہ بھی جوڑنے ہی کے لیے, کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے قریب رہنے سے اور ٹوٹتا ہے معاملہ, تو ان سے کچھ وقت کے لیے ریزرو ہونے کی اجازت ہے, لیکن توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. سل من قطع کا, جو توڑ رہا ہے اس سے بھی جوڑو بھائی. رشتہ داروں میں جو برا سلوک کر رہے ہیں اس سے بھی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہو, بے لوس ہو کے, کسی سے امیدیں لگا کے نہیں. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. کیوں آتا ہے وہ ابھی میں آپ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کہتے ہیں ان بتوں سے بولو کہ تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو. جو تمہیں اولادیں دے سکتے ہیں, جو بارشیں برسا سکتے ہیں, جو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں, تو اگر ان میں کچھ کرنے کی طاقت ہے تو ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بولو یہ 360 بت جو اتنی مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے بیت اللہ میں, ان سے بولو یہ سب میرے خلاف مل کے تدبیریں کریں. مہلت نہیں چاہیے, فوراً کچھ کر دیں. کیا کچھ انہوں نے؟ بولو نا. مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ پتہ کیوں آتا ہے؟ یہی بات میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت جی فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں, وہ عملیات کے ماسٹر ہیں حضرت, علوم ہیں علوم. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو علوم ہوتے ہیں علوم. حضرت جی کے پاس کیا ہے؟ علوم. کون سے علوم ہے؟ بی ایس سی کیا ہوا ہے اس نے, ایم ایس سی کیا ہوا ہے, درس نظام. بھائی یہ بی ایس سی ایم ایس سی میں الجھے ہوئے ہو, یہ علوم ہوتے ہیں. یہ جو عامل لوگ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. بہت پہنچے ہوئے ہیں, رائے سے فارغ ہیں, حضرت فلاں دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں, فلاں ادارے کے مفتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ علوم والے سے بولو. ایک پتلا سا آدمی مفتی طارق مسعود 20 سال سے تمہارے خلاف چیخ رہا ہے, تم سارے عامل اپنے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل اور بلیات لکھا ہوا ہوتا ہے نا, دفعہ بلیات دیکھا ہوگا نا پوسٹر دفعہ بلیات کے لیے, تو یہ بلیات اور گدھیات اور بھی کچھ ہے, مسجد میں کہنا مناسب نہیں ہے, ڈوگیات, یہ سارے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل لے کے مجھ پہ چڑھائی کرو یار. میں کب سے یہ چیلنج کر رہا ہوں. اس دن میں نے چیلنج کیا تھا 48 گھنٹے تم لوگوں کے پاس عاملوں کے خلاف, میرے خلاف کرو یہ سب کچھ, پڑھائیاں کرو, لگاؤ پڑھائیاں, سارے چڑیل بھوت میرے پاس بھیجو. 48 گھنٹے کیا 72 گھنٹے کے بعد میں نے لوگوں میں اعلان کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ نیٹ پر میرا شارٹ کلپ چلا ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے میرے بھائی, یہ فلیتے پلیتے, اور یہ مت ہمیں بیوقوف بنایا کرو کہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے یا جامع ترشی سے فارغ ہے, سب فارغ ہی ہوتے ہیں. یہ مدرسے میں جس کمبخت نے پڑھا نہیں ہوتا نا, 8 سال درس نظامی میں گزار دیے, پڑھا نہیں, اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا. اب اس کو جھوٹی عزت کے لیے اور نوٹ چھاپنے کے لیے علوم کے بغیر اب اس کا گزارا نہیں ہے, کیونکہ علم تو حاصل نہیں کیا, اب علوم پھینک رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی پھینکتے ہیں یہ بیٹھ کے. اور اس سے کبھی متاثر نہ کیا ہوا کرو کہ ہمارے حضرت فلاں دامت برکاتہم ان سے علاج کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے. بڑے بڑے دامت برکاتہم کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں. وہ دامت برکاتہم برے نہیں ہوتے, لیکن یہ بہت چالاک ہوتے ہیں. ان کا زور بس مجھ پہ نہیں چل رہا الحمدللہ, میں ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, میں بہت دیکھے ہیں یہ. تو کبھی ان فلیتوں پلیتوں عملیات اور زمزاد اور یہ جو کرتے ہیں نا, یہ الو بنانے کے لیے کیا ہے, آپ ٹوٹل جتنے ہو اتنے ہی ہو, کوئی ہمزاد آپ کے ساتھ, کوئی موکل نہیں. آپ ٹوٹل یہاں سے شروع ہو کے پاؤں کے ناخن پہ ختم ہوتے ہو, جتنے پرزے ہیں ان سمیت. بس آپ یہ پتہ ہے ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جب آپ عامل کے پاس جاؤ گے نا تو وہ یوں کر کے آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے گا ایسے,
وہ یہ شو کرتا ہے میں آپ کے ہمزاد سے بات کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، بکواس کر رہا ہوتا ہے. اچھا ایک بات میرے بارے میں خوب کان کھول کے، جامع رشید میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میرا حشر کیا ہوگا اللہ ہی جانے. ہمارے بڑے اساتذہ بھی میری کھنچائی کرتے ہیں، تم مبالغہ کرتے ہو، وہ میرے لیے قابل احترام ہے. بڑے اساتذہ مسائل کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں، ان کے علم کا میں احترام کرتا ہوں. عملیات علوم کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمیں پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار باتیں ہیں اور الو بنانے کی مشینیں ہیں. تو اچھا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، جب یہ میرے بیانات عاملوں کے خلاف جاتے ہیں تو عامل لوگ کہتے ہیں واقعی 2 نمبر عامل بہت ہو گئے ہیں یار، مفتی صاحب صحیح کہتے ہیں. غلط، میں 1 نمبر کے خلاف بول رہا ہوں، 2 نمبروں کے خلاف. سمجھ رہے ہو؟ 2 نمبروں کے خلاف نہیں بول رہا میں، 2 نمبروں کے تو سب خلاف ہیں، جو 1 نمبر ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں اتنی میں ان کو فیور دیتا ہوں کہ جو کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں 100 میں 1% شاید کہ وہ 2 نمبر ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ جب علوم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے فلیتے پلیتے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کھوپڑی کھسک چکی ہوتی ہے. عملیات کر کے نا وظیفے ایک مخصوص مقدار میں کنٹینیو پڑھ کے چلا کاٹ لیا تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ. جب ایک ہی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے کہ میں جن قابو میں کرنا سیکھ رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ جب آپ ایک ہی وظیفے کو پڑھتے رہو گے، انسان کا دماغ بہت پیچیدہ مشین ہے، وہ کھسک جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ چلے سے اٹھے گا تو اس کو ہر شخص پہ چڑیل بھی نظر آئے گی، جن بھی نظر آئے گا، بھوت بھی نظر آئے گا، ہمزاد بھی، کیونکہ سوچتا ہی یہی رہا ہے نا. تو وہ واقعی 1 نمبر بزرگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی کھوپڑی کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ خراب. بزرگ کی بھی کھوپڑی خراب ہو سکتی ہے، اللہ نے کوئی گارنٹی. دیکھو بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو، دماغ پہ چوٹ لگے تو خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتی کھوپڑی؟ ہر بیماری ہر بزرگ کو ہو سکتی ہے، یہ تو نیچرل ہے. صرف انبیاء کو اللہ ان بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ایسی خطرناک بیماریوں سے، باقی تو کوئی ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ بزرگ کہیں لگ گئے اس چکر میں تو کھوپڑی کیا ہو گئی؟ بولو خراب. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا، کسی نے مشہور کر دیا ان پہ جادو ہے، فلاں عامل نے سے علاج کروایا. حضرت گئے، ہمارے مفتی رشید صاحب نے بلا کے بہت حضرت کو سمجھایا، آپ پہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، آپ اپنی عمر دیکھو، اس عمر میں فالج ہوتا ہے بھائی. اچھا جس نے ان کا علاج کیا تھا نا، کوئی علاج نہیں کیا تھا، اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا علاج کیا میں نے، وہ تو میڈیسن لی انہوں نے. اس سے میں ملا، جا کے اس سے میں ملا، تو جب میں اس سے ملا نا، مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہے؟ آؤٹ. اس کی تو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ دوسروں کی سیٹنگ کیسے ٹھیک؟ تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعورار تھا، بھینگا پن، اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. کسی خاتون کو شرارت سوجی، اس نے اس خاتون نے اس کو کہہ دیا تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم کے ہیرو کی طرح ہیں، بڑی خوبصورت آنکھیں، فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. اس نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کو بولا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کہ یہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے کافی دیر دیکھ کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی بھائی یہ تو آپس میں نہیں ملتی. تو جس کی کھوپڑی میرے بھائی میچ ہی نہ کرتی ہو ایک نارمل کھوپڑی سے، وہ دوسروں کی کھوپڑیاں کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ کہاں لوگوں کا علاج کرے گا؟ اس لیے جب میں یاد پڑھتا ہوں نا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ سارے بت میرے خلاف عمل کریں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں، تو یہی دعویٰ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، سارے عامل فلیتے پلیتے لے کے رات کو بیٹھ جائیں، جن چڑیل بھوت ہمزات موکل جو بھی تمہارے پاس ہیں سب میرے پاس بھیجو. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ لوگ میرے چیلنج کے بعد بھی کرتے ورتے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ویسے ہی کچھ نہیں ہونا کچھ ویسے ہی نہیں ہوتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ آپ کو کیسے کر لیتے ہیں، یعنی آپ کو متاثر کیسے کر لیتے ہیں؟ تو خوب سمجھ لیں یہ عملیات وغیرہ، اس میں شیاطین اپنی مرضی سے، ان کے مشورے سے نہیں، شیاطین اپنی مرضی سے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ایسے لوگوں پر یقین کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرتے، پھر شیاطین کو خود سے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہو. تو جب آپ میں کانفیڈنس ہوگا، آپ ان سے نہیں ڈریں گے، تو جنات پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپنا. اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، موقع ملا تو کبھی سناؤں گا، ابھی میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں ہندو کے پاس سے جو پرچہ نکلا اس میں خدائی تعلیمات میں بھگوان جو 20 قسم کے، یہ اس کا بھگوان، یہ اس کا بھگوان، پھر تھائی لینڈ کے الگ بھگوان، برما کے الگ بھگوان، پھر 50 والے الگ، 100 والے الگ، 200 والے الگ، 5 پہ 1 فری والے الگ، بہت ساری قسموں کے.
تو یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ خدا ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے کس کے سامنے جھکا رہا ہو؟ پتھروں کے سامنے. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہی میں نے بتایا نا، جیب سے پرچہ نکلا تو تعلیمات کیا تھیں، آپ مان لو گے ان تعلیمات؟ تو عیسائیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، یہودیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. ایک شخص تھا جس کے پاس پرچہ نکلا، اس میں تھا کہ خدا سے ریلیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے. بلکہ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پاس الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نکلا، ان کے پاس 5 نمازیں نکلیں، ان کے پاس طہارت کے احکام نکلے کہ نماز سے پہلے ایسے طہارت، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، دانت صاف رکھنے کیسے ہیں، اور ایک ایک چیز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے متعلق، کھانے پینے کی ہدایات سے متعلق. پھر رمضان کے روزے نکلے، حج نکلا، حج کا ایک ایک لمحہ کیسے حج کیا جائے گا، رمی کیسے کی جائے گی، سعی کیسے کی جائے گی، حج کرنا کتنی دفعہ زندگی میں، کس پہ فرض ہوتا ہے، کس پہ فرض نہیں ہوتا. پھر زکوٰۃ، کتنی زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کس پہ فرض نہیں ہے، کس کو دی جائے گی، کیسے دی جائے گی. پھر اللہ کے حقوق کی ایک طویل فہرست جو فقہ کی کتابوں میں اتنی بھری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق شروع ہوتے ہیں. ماں کے حقوق الگ بیان کیے، بیوی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹی کے حقوق الگ بیان کیے، بیٹے کے حقوق الگ بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے. اتنی تفصیل. پھر مرو گے تو تمہاری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہارے اولاد نہیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیوی مر گئی تو اس کے اگر اولاد ہے تو تمہارا 4تھا حصہ، اس کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا 8واں حصہ. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہے. پھر ریاست کے کیا حقوق ہیں، ریاست کے کیا قوانین ہیں، پھر سزائیں کیا ہیں، جرم کون سے سزائیں ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں، کون سی سزائیں ایسی ہیں جن پہ حد جاری ہوگی. حد جاری ہونے کا اصول کیا، کتنے گواہ ہو تو حد جاری ہوگی، کتنے گواہ نہیں ہو تو حد جاری نہیں ہوگی. ایک ایک چیز. ڈاکوؤں کا کیا، ریاست ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. بھائی گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اس کی وہ سزا نہیں، حد جاری نہیں ہوگی. اگر گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو حد جاری ہوگی. پورا قانون. اور 1400 سال یہ قانون دنیا میں رائج رہے ہیں. یہ تو 1920 میں جا کے خلافت ختم ہوئی، ابھی بھی جزوی طور پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نافذ ہیں. اور عملی طور پر آپ دیکھو، اسلام کے صرف ایک حکم کو آپ دیکھ لو، روزے کو. آپ کا کیا خیال ہے، روزہ آسان ہے؟ لگتا ہے آسان، اس لیے کہ سب رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اگر ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ آپ کے لیے ضروری ہے، 12 گھنٹے آپ نہ کھائیں، کتنی دفعہ ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ دو گے کھانا؟ ڈاکٹر خود نہیں چھوڑ رہا ہوتا. کتنا ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 کھانوں میں گیپ رکھیں، رکھتے ہیں گیپ، بکری کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر جو مشورے دے رہا ہو تو خود بھی کھا رہا ہوتا ہے. 100 میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی ہدایات پر خود عمل کر رہا ہو. نہیں بھائی 12-13 گھنٹے کھانا پینا روکنا آسان کام بولو. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر نے اعلان کیا جو مکہ میں پیدا ہوئے، ایسی قوم جو امی تھی، کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں. بھائی ہمارا ان سے نہ بلڈ ریلیشن، نہ قوم کا ریلیشن، اور جنریشن گیپ اتنا کہ 100 سال 50 سال 200 سال کا نہیں، 1400 سال کا گیپ. اس سے زیادہ کوئی جنریشن گیپ ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے؟ کوئی ہماری زبان اردو یا پنجابی یا سندھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولو عربی. ہم 21ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے. ہمارا کلچر شلوار قمیض، اس دور کا کلچر لنگی یا چادر. نہ کلچر میچ کر رہا ہے، نہ زبان میچ کر رہی ہے. انہوں نے 1400 سال پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان کے مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا. کروڑوں مسلمان 1400 سال کے بعد اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی، جس میں عربی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، جیپنیز بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، ازبکی بھی ہیں، تاجکی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن ایک شخص کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس کی بات پہ 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جا رہا ہے. اور وہ ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر جو آپ کو فائدہ بتاتا ہے فوراً مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو، دیکھنا اسی دن تمہاری شوگر نارمل ہو جائے گی، دیکھنا اسی دن تمہارا بلڈ پریشر نارمل، دیکھنا تم 4-5 دن کرو گے ایسا لگے گا 18 سال کا جوان ہو گیا، اور لگ بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے.
بھائی ٹینشن ہے یار 12 گھنٹے, چلو ایک دو دفعہ ہو جائے گا, کون پھر بھی برگر پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, 1 مہینے روزہ رکھنا, کیا ملے گا, کولیسٹرول ڈاؤن ہو جائے گا نہ. جو آپ نے خوشخبری دی, الصوم لی وانا اجزی بی, اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے, بدلہ کون دے گا, میں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے بدلے کو دیکھا. یار اتنی پاورفل موٹیو, 2-4 لوگوں پر تو اثر ہو سکتا ہے, کروڑوں لوگ, کروڑوں, اور 1400 سال سے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب اس کی علامت ہے کہ اسلام کے ٹکر کا اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی چھوڑا بولو ہے ہی نہیں, کہ تمہارے پاس اگر کسی دین پہ چلنا ہے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی جیسے ایک باریک بندہ اور ایک صحت مند, تو آپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس باریک پہ ڈالو کہ اس نے پتھر اٹھایا ہوگا. اتنا آسان کر دیا نا کیس, مقدمہ آسان کر دیا, بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی اتنا آسان کر دیا اسلام کو کے سمجھنے کو کہ ہمارے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولتے کیوں نہیں ہے. اب آخری بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے یہ تو بہت آسان کر دیا, سمجھنا کہ اسلام برحق مذہب ہے, چلنے کو آسان نہیں کیا, چلنے کو آسان نہیں کیا. جب پتہ چل گیا نا برحق ہے تو چلنے میں کچھ مشکلات آئیں گی. بہت مشکل بھی نہیں کیا لیکن بہت آسان بھی بولو نہیں کیا. تو بس اب ہم سمجھ تو لیتے ہیں کہ اسلام برحق ہے, عمل ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ہمیں اجازت دیتی ہے, جتنی ہماری خواہشات ہمیں اجازت دیتی ہیں, اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے.